وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رفيقي يا مدني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا سيدي يا سندي يا سندي يا مولاي يا روحي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام منتظمین مجلس شمع رسالت کے پروانوں بزرگوں دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم. میں اپنے بزرگ محترم جناب حفیظ کیانی صاحب کا مشکور ہوں. ان کی دعوت پر مجھے آج کی اس بابرکت اور مقدس محفل میں حاضری کا موقع ملا. برادر محترم حضرت مولانا نجیب الرحمان صاحب خطیب مسجد اعلیٰ حضرت مولانا نذیر قادری صاحب
دیگر آپ تمام حضرات کا کہ جو کافی تاخیر کے باوجود ابھی مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. میرا پروگرام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی مزید امتحان میں ڈالوں. وقت کافی بیت گیا ہے اور زیادہ طویل بات اب نہیں کی جا سکتی. یہ جذباتی بات ہے کہ جی کیا اللہ کے ذکر سے بھی بندہ تھک جاتا ہے. یہ جذباتی بات ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تھوڑی سی آواز میں رکھو کہ آواز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تلاوت کرتے رہو قرآن مجید کی جب تک دل لگا رہے اور تھکاوٹ اور مقطعات محسوس نہ کرو. جب تھکاوٹ محسوس کرو تلاوت کر دو اور پھر ریسٹ کر لو, بعد میں پڑھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ قرآن اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے بھی تھک جاتا ہے. یہ جذباتی بات ہے. اور کسی تھک گئے اللہ ذکر سن کے بندہ ذرا پھر ڈال جاتا ہے کہ فتوی کیوں نہ لاتے پھر موڑ کے سیدھا ہو جاتا ہے, لیکن بندہ تھک جاتا ہے. سچی بات یہی ہے کہ بندہ سن کے بھی تھک جاتا ہے اور بول پڑھ کے بھی تھکتا ہے. یقیناً آپ تھک گئے ہو. میں اگر آپ ساتھ چلیں گے میری بات پہ اچھا رسپانس دیں گے, چہرے بتاتے ہیں, میں آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گا کہ اچھی آپ کو سبحان اللہ, میں نے نہیں کہنا. دل کرے اللہ کا ذکر کرے, کرنا چاہیے. نہ نہیں کریں گے تو میں زوریوں تو کو سبحان اللہ نہیں دیا خواہ. طبیعت ہی نہیں ہے ہماری, تربیت نہیں شامل نہیں. میں خواہ مخواہ بندارے مراندے رہو اندر دھالی کوئی نہ پہ. لیکن اگر تو بات سمجھ آئے تو انسان کا چہرہ فیس ریڈنگ خود بتاتی ہے کہ دھالی سمجھ آئی ہے یا نہیں. کیا بات ہے. پسند کر رہا ہے بات کو یا مقتحد کا اظہار کر رہا ہے. مجھے 28 سال ہو گئے کنٹینیوسلی خطابت کرتے ہوئے ایک ہی مسجد. بہت اچھا. اتنا تو سمجھ آئے گی کہ چہرے پہ کیا لکھا ہے. فی الحال اگر آپ مجبوری بھی دکھائیں گے تو کیا صاحب کا حکم ہے کچھ ٹائم تو میں دوں گا, لیکن مخصوص ٹائم کے بعد بہت مقتحد ہوئی تو میں چھوڑ کے پاس ہو جاؤں گا. تقریر آئی کوئی نہیں کہ کرنی ہی کرنی. اللہ رسول کی بات کرنی ہے اور ختم قرآن کی محفل ہے. آج ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کی بات. کیا بات ہے جی, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, ماشاءاللہ. اور اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے عقیدت کی اشعار بھی سن لیے, تلاوت بھی سنی ہوگی. تراویح میں پورا قرآن جنہوں نے سنا ان سب خوش نصیبوں کے مقدر کو سلام. جنہوں نے آگے کھڑے ہو کر سنایا ان کے اور ان کے سارے خاندان والدین سمیت سارے کے سارے خاندان کو سلام. میرا سلام میری کیا حیثیت ہے. سید عالم نے فرمایا قیامت میں ان کے ماں باپ اگر ان پڑھ بھی ہوئے, گوار دیہاتی بھی ہوئے جن کے بچوں نے جو قرآن کے حامل ہوں گے, اللہ انہیں نوری لباس پہنا کر پروٹوکول کے ساتھ قیامت میں لے کے ہماری سلوٹ کی کیا ہوگا. سبحان اللہ. لیکن ہم تو اپنا ایک فریضہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ جن کی عزت کرتا ہے کرے گا, ہم ان کی عزت کیوں نہ کریں. کیا بات. جنہوں نے آگے کھڑے ہو کر سنایا مصلی رسول. واہ واہ. اس پر بولیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کے قرآن سنایا. ان کے مقدر, ان کے خاندان کے مقدر کو سلام. سامعین میں سامع صاحب ایک ہی نہیں ہوتے, وہ تو کریکشن کرنے والا ایک بندہ منتخب ہوتا ہے, ویسے ہم سب سامع ہوتے ہیں. تو سارے سامعین جنہوں نے قرآن سننے کی سعادت اس پرفتن دور میں حاصل کی, جبکہ کرونا لاک ڈاؤن کے فتنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ مسجدیں ویرانگی کی طرف جا رہی ہیں. انہوں نے معتکفین کا ذکر کیا تھا بھائی نے. معتکفین کی تعداد کم ہو رہی ہے. نمازیوں کی طرف جہاں 6 صفحے تھی وہاں 4 صفحے اب مل رہی ہیں, کیونکہ اس میں ہم نے تو مزاج ایسا پا لیا یہ 2020-21 میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں کہ کوئی وقفے تھے نمازوں کے, کچھ پابندیاں تھیں, کچھ صفحے اٹھا دو, فلاں کر دو, گھر سے نہ نکلو. تو معاملات مسائل ایسے تھے کہ رہی صحیح کسر بھی نکل گئی. اس پرفتن دور میں جب بدی بڑی سج دھج کے نوجوان نسل کو اپنے دام فریض میں پھنساتی چلی جا رہی ہے, اور نیکی کرنے والے اور اللہ کی طرف اٹھنے والی آوازوں پر لوگ کان دھرنے کو تیار نہیں. باطل کی طرف ہزار کشش اور رغبت ہے, اور حق کی طرف آنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت اور سننے کے لیے وقت نہیں ہے. اس گزرے دور میں جو اس وقت تک آدھی رات کو بھی مسجد میں بیٹھے ہیں,
اور اللہ کے رسول کے ذکر اور اس کی رضا کی خاطر بیٹھے ہیں، تو یہ اللہ کے کرم کے علاوہ ممکن ہے۔ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا ہم سے اچھے لوگ ہیں جو اس وقت آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، حضور کی حدیث کے مطابق زمین پر دھرتی پر سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے ہمیں مقدر بلاس کرنا چاہیے۔ اور دھرتی پر سب سے بری جگہ بازار ہے۔ جو اس وقت بازاروں میں گھوم رہے ہیں، میں جس محلے سے نکل کے آیا ہوں، پیدل گلیاں کراس کرنی مشکل تھی ان بازاروں سے، گاڑی نکالنا تو خالہ جی کا پوزیشن یہ ہے۔ اور اس وقت میں اللہ نے آپ کو بچا کر اگر پوری 29 روزے 29 راتیں اگر جن کو ملی وہ تو بہت عظمت کی بات ہے، جنہیں محض آج کی رات بھی مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اور ہم سب کے مقدر کو بدلنے کا اس رات کو باعث بنا دے۔ آمین۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جو بات ہم کریں گے کوشش یہ ہوگی کہ اس میں ہمارا فائدے کی بات نکل آئے، ہر ایک کے بھلے کی بات نکل آئے، ہر ایک کے بھلے کی بات۔ مجھے اس وقت کا اللہ کو حساب لینا ہے جو وقت میں آپ کا لے رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ کوئی نفع کی بات ہو۔ قرآن کا کیا تعلق، قرآن اور نبی پاک کا تعلق اور قرآن کا ہم سے کیا تعلق ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ براہ راست اپنے موضوع پہ چلتے ہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے، جس میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بعثت کو اور مقصد بعثت کو بیان کیا۔ حضور کی بعثت اور مقصد بعثت کو بیان کیا۔ ایک اس میں بیان ہوا حضور کی آمد کا، حضور کی تشریف آوری کا، اور ساتھ یہ بیان ہوا کہ حضور کیوں آئے ہیں، آپ کی ذمہ داریوں کو، رسپانسبلٹیز جو بیسک ہیں نبی علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داریاں، ان کو بیان کیا۔ اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی، پھر انہوں نے رب کی بارگاہ میں مزدوری مانگی۔ سبحان اللہ۔ کیا مانگی بولیے؟ مزدوری مانگی۔ مزدور جب اپنا کام مکمل کرتا ہے تو پھر اس کی مزدوری مانگتا ہے۔ باپ بیٹا، جلیل القدر پیغمبر، جد الانبیاء ابراہیم مستریوں کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا، اینٹیں لگانے والے باپ ہیں، اور اٹھا اٹھا کے دینے والے مزدور والا کردار بیٹے اسماعیل کے باپ کا ہے۔ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات میرے جیسے دنیا دار آدمی مسجد میں کوئی کوڑا نظر آ جائے، تنکا نظر آ جائے، مولوی صاحب ایپ کیے، حالانکہ مولوی صاحب کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ وہ تو مجھے چاہیے کہ اگر پیغمبر مسجد کی خدمت کرتا ہے تو کیا میں پیغمبر سے بھی بڑا کوئی شخص آ گیا؟ مستغفر اللہ۔ اس سے چند آیتیں پیچھے لگے کیا صاحب فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے پختہ وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے۔ کیا لیا؟ سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے نہیں مانگنی تو جواب تو مانگنا ہے نا۔ میں نے پختہ وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، کیا؟ انت ہلا بیتی، تمہیں نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، کتاب دی ہے، وحی اتاری ہے، شریعت دی ہے، تمہیں عظمت دی ہے، کرامت دی ہے، شرف دیا ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن اے ابراہیم اور اسماعیل، میں رب تم سے وعدہ لیتا ہوں کس بات کا؟ انت ہلا بیتی، میرے گھر مسجد کی صفائی کرو گے۔ کیا بات ہے، بڑا وہ ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، میرے گھر مسجد کی صفائی کرو گے۔ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجدہ کرنے والوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کی، مسجد بن گئی۔ اب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے جس نے آقا علیہ السلام کی ولادت اور بعثت اور آمد کا ذکر اس انداز میں کیا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو آدم علیہ السلام نے بھی آپ کی آمد کی خبر دی، آپ سے لے کر ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے حضور کی آمد کی خبر دی، لیکن اس انداز سے کہ آپ کی بعثت کے حتمی فیصلے کے لیے ریکویسٹ آپ کے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی۔
شاطر ربنا وابعث فیہم رسولا. بے شک بے شک. تکمیل قرآن کی محفل ہے تو میں آیت کو مترنم انداز میں پڑھتا ہوں، ورنہ میں ان کو پتہ ہے ہم تو لفظ ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں. کیونکہ تکمیل قرآن کی محفل ہے تو میں ایک حدیث آپ کو دینے والا ہوں کہ قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کا حکم نبی پاک نے خود دیا ہے. بے شک بے شک. خالق کون و مکان نے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. میرے خلیل نے، میرے اسماعیل نے میری بارگاہ میں التجا کی، مولا ہم نے تیرے حکم کے مطابق تیرا کعبہ بنا دیا، ہم نے تیرا گھر سجا دیا، مسجد بنا دی، کعبہ بنا دیا. اب تیری بارگاہ میں اجر کے طور پر دولت نہیں مانگتے، اولاد نہیں مانگتے، ہم تیری بارگاہ سے باغات نہیں مانگتے، زمینیں جائیداد نہیں مانگتے. اے خلیل مانگ تو صحیح، مانگنا کیا چاہتا ہے؟ مالک کون و مکان ہم نے تیری عبادت کے لیے عبادت خانہ بنا دیا، تیری بندگی کے لیے ہم نے مسجد بنا دی. اللہ کریم ہم نے تیرے حضور سجدوں کے لیے مسجد بنا دی. اب گزارش یہ ہے کہ اس کعبے کو قیامت تک آباد کرنے والا بھیج دے. کعبہ ہم نے بنا دیا، اسے آباد کرنے والا بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا. میرے پاک پروردگار اپنا خاص رسول بھیج دے. بولنا رسول ہے نہیں، ہائے ہائے تعلیم کے ساتھ تنوین کے ساتھ. ربنا وابعث فیہم رسولا. مالک کے کون و مکان خاص رسول بھیج دے. کیسا رسول؟ اللہ آج تک سارے رسول آئے ہیں، اب رسولوں کا رسول بھیج دے. سبحان اللہ. آج تک سارے نبی آئے ہیں، اب نبی الانبیاء بھیج دے. اب تک نبی آئے ہیں، اب خاتم النبیین بھیج دے. سید المرسلین بھیج دے. اب تک وہ آئے ہیں جن کا کلمہ عام لوگ پڑھتے تھے، اب اسے بھیج دے جس کا کلمہ خود نبی بھی پڑھے. سبحان اللہ. نبیوں کا نبی بھیج دے، انہی میں سے بھیج دے، میری ہی اولاد میں سے بھیج دے. یہاں تک ہوگی حضور کی آمد کی بات، کیونکہ ہم نے ختم قرآن کی مجلس کی بات کر رہے ہیں نا. یہاں تک ہوگی حضور کی آمد کی بات. حضور آئے تو کیا ہے کہ آئے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ پاک محبوب جس کی دعا خلیل اللہ نے کی تھی، ہم نے اس مصطفیٰ کو بھیجا، تمہاری طرف بھیجا، اور ساتھ ہم نے اسے ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید دے کر بھیجا. سبحان اللہ. کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے لیے پھل فروٹ لے کے آتا ہے، کوئی آپ کے لیے خوراک لے کے آتا ہے، کوئی پھولوں کا گلدستہ لے کے آتا ہے، کوئی آپ کے لیے بازار سے خرید کے تحفے لے کے آتا ہے. صاحبو سنو، ہمارے مالک نے ہمارے پاس سب سے بڑا، سب سے عظیم مہمان بھیجا، اور اسے تحفے میں دے کر اپنا قرآن مجید بھیجا. محبوب خدا آئے، اللہ کا قرآن لے کے آئے، بالہدی ودین الحق، اللہ کا قرآن لے کے آئے. اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہاں تک تھی، یہاں سے آگے نبی علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا بیان، اور وہی ہم نے اپنے آج کے حالات کے اوپر منطبق کر رہا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت اچھا. یا اللہ ان کے درمیان اپنا وہ محبوب بھیج. یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا. علی کی اولاد سے ہوں، ذات کا امان ہوں، مگر مصطفیٰ کی کلی کا ادنا سے ادنا کچھ سے بھی بھلتا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. ہمارے خاندان، ہماری برادریاں، ہمارا نسب. یعنی صاحب آپ بھی بادشاہوں کی اولاد سے ہیں، ہم بادشاہ ہیں اپنے گھر. جب آقا کا نام آ جائے پھر ابو بکر بھی غلام ہے، عمر بھی غلام ہے، عثمان بھی غلام ہے، علی بھی غلام ہے.
اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے حضرت بڑی گہری بات ہے. کہا جو تیرے در سے یار ملتے ہیں در بدر یوں خار ملتے ہیں. آقا کریم جو تیرے دروازے سے ہٹ گیا وہ در بدر ہو گیا, در بدر ہو گیا. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم جو مصطفیٰ کے در سے ہٹ گیا کبھی قرآن کی ہدایت کا اے بھی نہیں سنے گا. کیا بات ہے, کیا بات. یہ تو میں نے اوپر والی بات کی. بہت اعلیٰ. آؤ تھوڑا نیچے آ جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم جو علی کا نام چھوڑ دے اسے بھی کبھی قرآن کی ہدایت نہیں مل سکتی. کیا بات ہے, بہت اچھے. مصطفیٰ نے فرمایا ہے القرآن مع علی, قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا اور علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہے گا. حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا. نیچے آ جاؤ اور نیچے آ جاؤ. علی کی آل کی بات کر لو, علی کے بچوں کی بات کر لو. ارے فائنل اور آخری دور ہے میرے نبی پاک کا ظاہری حیات پاک کا. خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نبی پاک نے صحابہ کے اجتماع کثیر سے خطاب کیا. سبحان اللہ. بڑا اجتماع تھا صحابہ اور حضور کا اس کے 1 سال بعد میں کچھ ماہ بعد مثال ہوتا ہے, کچھ ماہ بعد 3 ماہ بعد مثال ہوتا ہے. 10 ہجری کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع دیا. جب مہینے میں خطبہ حجۃ الوداع ہوتا ہے نا تو آگے محرم اور سفر گزرے تو ربیع الاول میں سرکار کا وصال ہوتا ہے. اور جو زندگی مبارکہ کے آخری فیصلے ہوں وہ سب سے حتمی اور اتھارٹی ان کی ہوتی ہے, حتمی ہوتے ہیں. آپ نے ساتھنا لوگوں میں جا رہا ہوں مگر تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے گا. بے شک, بے شک, بے شک. توجہ ہے آپ کی. میں بالکل بھی اپنی بات سے نہیں پھروں گا. جدھر میں نے محسوس کیا کہ مجھے چھوڑنا ہے میں وہیں چھوڑ دوں. میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑنی چاہیے. میں تو جا تو رہا ہوں, اب اس میں علماء کو بولنا چاہیے, اس میں ان لوگوں کو بولنا چاہیے جنہوں نے مذہبی کتابوں کو پڑھا ہے, جنہوں نے سیرت کی کتابوں کو پڑھا ہے, جنہوں نے صرف واٹس ایپ سٹیٹس پہ دین نہیں دیکھا, جنہوں نے کتابوں میں دین دیکھا ہے. آج مجھے کتاب کی بات بتاؤں, کہتا ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. کتابوں میں لکھا ہے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا میں جا رہا ہوں مگر تم کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہے. قادری صاحب ضروری نہیں کہ ہر گل چیز کی جائے. میری عمر 45 سال ہو گئی. اب میں سوچتا ہوں کہ بات کو دھیمے دھیمے کروں, لیکن میری قوم کا مزاج اتنا دھیما ہے کہ مجھے پھر چیخنا پڑتا ہے انہیں متوجہ کرنے کا. واللہ میں نے 7ویں کلاس میں تھا, میں نے پہلی دفعہ جمعہ پڑھایا اسی اسلام آباد میں. جی سمجھ میں بہت اچھے جی, بہت اچھے. واہ واہ واہ. بمشکل میری عمر کو 14 سال ہے. بڑی مسجد ہے, آپ کسی مسجد کی گناہ کریں. بہت اچھے. ہر تقریر کر لینا شوق کوئی نہیں. اب اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں کہ ہم نے آگے جواب دے ہونا ہے. امت کے 100 بندوں کا میں نے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لیا, میں نے انہیں دیا کیا. بہت اچھے. فنکاری ختم ہونی چاہیے اس اسٹیجوں کی. وقت کا ضیاع ختم ہونا چاہیے. قوم کا وقت بچے, قوم کو مجھے بھی جاتا ہے. آپ نے تھوڑی سی آواز میری سن لی ہے, قاری اشتیاق صاحب بھی جانتے ہیں, نجیب صاحب بھی جانتے ہیں. میں نے کبھی سر لگا کے تقریر دی, بہت. میں سر لگائی تو پھر پیسے سنتے رہنا ہے, تسی مزے لیندے رہنا ہے. گل نہ تواڈے پلے کو پینی تے میں کوئی گل کر سکتی. جڑی گل 15 منٹاں میں شادی کی جا سکتی ہے 14 گھنٹے چلتی ہے. واہ واہ واہ. میں نے قرآن پڑھنے کے لیے سر جان بوجھ کے لگائی. ابتدائی خطبہ بھی میں نے سر میں پڑھا. میں ابھی آپ کو بخاری کی حدیث سنانے لگا. نبی پاک نے فرمایا جو قرآن کو سر سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ. خوب, بہت خوب. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. میں نے کل پرسوں ایک اور اجتماع میں یہ کہا کہ صاحب میں نے کہا بدعا بھی بندے کو اچھی دینی چاہیے. اسی طرح کے شریف لوگ تھے جیسے آپ کے ماشاءاللہ بڑے شریف و سادے لوگ ہیں. میں نے کہا اللہ آپ کو ایسا خطیب ٹکرائے جو 1 منٹ میں آپ سے 10 دفعہ سبحان اللہ کہلوائے. ہاتھ بھی چکوائے کیے اکٹھے بھی آئی جاتے تھلے ہوتے ہاتھ نکال ہاتھوں میں جھنڈے بنا لو قرآن کر لو. خطیب کا بھی گزارا کوئی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالق کون و مکان ہے. سورہ الحجرات میں ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر, اے فاروق اعظم, اے حیا کے پیکر عثمان غنی
بلند نہ ہونے پائے. یہ حکم میں آپ پڑھے لوگوں سے پوچھتا ہوں, یہ حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے کہ نہیں؟ بالکل. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے کبھی بلند نہ کرنا. میں انداز میں پوچھتا ہوں کہ آیت صرف صحابہ کے لیے یا قیامت تک کے سارے مسلمان کے لیے؟ سب کے لیے, سب کے لیے, سب کے لیے, سب کے لیے. جی. تو ہمیں تو حضور کا کلام سننے کا موقع ہی نہیں ملا. ہم اپنی آوازیں کیسے آہستہ رکھیں گے علی صاحب؟ یہاں مفسرین لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے, بہت خوب. میں یہی بات شور میں کر کے زیادہ مزہ لے سکتا ہوں, آپ کو مزہ دے سکتا ہوں. مزہ مقصود نہیں, مقصود پیغام ہے. کہ جب مجھے یہ کہا کہ اچھا پیغام تھا کہ آج کے لیے بھی یہ آیت ہے, ہم عمل کیسے کریں؟ کہا جب کوئی بندہ کہے قال رسول اللہ, فرمایا میرے مصطفیٰ نے, وہ حدیث غلط بھی کوٹ کر رہا ہو تو بعد میں پتہ چلے گا نا. کوئی بھی کہے رسول پاک نے فرمایا تمہارے سارے جھک جائیں, تمہاری آوازیں بند ہو جائیں, اگر متوجہ ہو. تو میں تو بخاری سے پڑھ رہا ہوں. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ بخاری سے پڑھ رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سب پڑھے نا صلی اللہ علیہ وسلم, لیس منا من لم یتغن بالقرآن. میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ ساڑھے بچوں نہیں جڑا قرآن کو سر لگا کے نہیں کرتا. قرآن کو ہمارے یہاں یہ بھی فیکٹر ہے حضرت, بعض جگہوں میں مولوی صاحب تھوڑی سے قرآن سر پہ پڑھ دیں, کہتے ہیں مولوی چمک رہے ہیں, چمکنے نہیں کوشش کرتے. مولوی ابھی سنا آئیاں, اور سنا آئیاں نہیں. بخاری لکھیا ہے کہ اگر قرآن کی صحیح لحن نہ سونی آواز, زینوا القرآن باصواتکم, سبحان اللہ. قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. اس واسطے پڑھ لیتا جو آؤ اپنے موضوع والے پاسے. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری تو یہ تھی. یہاں میں بات کر رہا تھا کہ حضور میں جا رہا ہوں پر آپ کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں جاؤں. دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جاؤں. کیا بات, کیا بات. کتاب اللہ, پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جاؤں. بیترتی اہل بیتی, اور دوسری بھاری چیز اپنی اولاد چھوڑ کے جاؤں. بہت اچھے, بہت اچھے. آگے سنیے, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے, حوصلہ کر کے سنیے. آج لوگوں کے حافظے بھی اور لوگوں کے ہاضمے بھی کمزور ہو گئے. بہت اچھے. اپنی مرضی کی روایت مانتے ہیں, اپنی مرضی کی حدیث لیتے ہیں, اپنی مرضی کا واقعہ لیتے ہیں, اور بڑی سے بڑی حدیث بھی سنا دو تو سوچتے ہیں اپنے مولوی اور اپنے بچے نے پوچھا, اپنے مسلک نے مولوی صاحب کو پوچھا. میں نے اب تک کسی مسلک کی بات کی ہے؟ بولے میں انشاءاللہ تقریر کے اینڈ تک کسی مسلک کی بات نہیں کروں گا. ایک ہی مسلک ہے جس کا نام مسلک محمدی. وہ مسلک جس مسلک میں صدیق کا احترام بھی ہے, عمر کا حیا بھی ہے, عثمان کے آقا کی محبت بھی ہے, اور علی شیر خدا سے وفا بھی ہے. وہ مسلک جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ بھی ہے, اہل بیت اطہار کی محبت بھی. وہ مسلک جس میں صحابہ سے لے کر قیامت تک کے ہر ولی ہر بزرگ کا احترام ہو رہی ہے. وہ مسلک جس میں آباء و اجداد کو کافر و مشرک نہیں سمجھا جاتا, اپنے آباء و اجداد مسلمانوں کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے. بخشش کی بولیے دعا کی جاتی ہے. اس مسلک کا نام محمدی مسلک ہے. نیچے آپ جو مرضی نام رکھ لیں, اہل سنت کہیں, اس سے نیچے کوئی اور نام رکھیں, مجھے غرض نہیں, مگر میرا مسلک نہ برے صغیر سے چلا ہے, میرا مسلک نہ ماوراء نہر بخارا اور سمرقند سے چلا ہے, میرا مسلک حتیٰ کہ کربلا سے بھی صرف نہیں چلا, میرا مسلک نجف اور بغداد سے بھی نہیں چلا, میرا مسلک تو مصطفیٰ کی تحریر گنبد خضرا متصل ہے مصطفیٰ کی ذات تک. میرا مسلک میں تجھ کو بتاؤں, میرا نبی تجھے اور مجھے دو حوالوں کے سپرد کر کے گیا ہے. اس بات کو نہ شیعہ نہ سنی
نہ وہابی نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی نہ کوئی دنیا کا مسلک اس کا انکار کر سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ کہنے صاحب ایڈی پیڈی گل ہوئے جس کا انکار کوئی مسلک نہ کرے، اس سے بڑی بات اچھی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ آپ کسی بڑے سے بڑے خطیب کو بلا لیں گے، ممکن ہے وہ ایسی بات کر جائے کہ آپ کے آدھے نمازی ہی اس کو نہ مانتے ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم، کو کم کر، پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی بندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکے، بے شک۔ اور کوئی خطیب یہ اجازت نہیں دیتا کہ ابھی اٹھ کے سوال کریں۔ میں آپ کو اجازت دوں گا کہ میری کسی بات پہ آپ کو اعتراض ہو تو یہیں اٹھ کے آپ سوال کریں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، زبردست۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن سے باہر نہیں جا رہا۔ قرآن مجید کی 4 آیتیں ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں۔ قرآن کا ایک اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے علوم اور قوانین کی جڑ ہے قرآن۔ کوئی مسئلہ ثابت کرتا ہے ہدایت سے، کوئی مسئلہ ثابت کرتا ہے کنز الدقائق سے، کوئی مسئلہ ثابت کرتا ہے نیچے چھوٹی کتاب سے جناب ہماری نور النظا سے، کوئی مسئلہ ثابت کرے گا مغنی سے، کوئی مسئلہ ثابت کرے گا بدایت المجتہد سے، کوئی مسئلہ ثابت کرے گا کسی امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد بن حنبل سے، امام ابو یوسف سے، امام محمد سے، امام ظفر سے، امام اعظم۔ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات دیکھیں نا لمبی ہو جاتی ہے، جب آپ امام اعظم کے نام پہ نہیں بولے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے بحیثیت حنفی کی، بحیثیت مسلمان کی۔ بہت اچھے ہو رہی ہے۔ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، اس لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ کیوں تقلید کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات، 1 منٹ کا، اس کو آپ بریک سمجھیں لیکن یہ بہت ضروری ہے وضاحت۔ کیوں تقلید کرتے ہیں؟ اور یہ حدیث میں اس طرح کی نماز لکھی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ اور حنفی نماز اس طرح پڑھتے ہیں، ایسی بات کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ نوجوان ہمارے بچے نیٹ پہ رنگ برنگے جناب سائٹیں اور رنگ برنگے چینلز بھی یہ سنتے ہوں گے، پریشان ہوتے ہوں گے۔ اور یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ہاتھ باندھے، یہاں باندھے، یہاں باندھے، اب تو ایک یہاں والا بھی آ گیا ہے۔ اور حدیث میں لکھا ہے کہ رفع یدین کریں، اور یہ نہیں کرتے، حنفی نہیں کرتے۔ میں ابھی حدیثوں کی طرف نہیں جاتا اور اس ٹاپک پہ نہ کوئی سوال لیتا ہوں، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انصاف کے ساتھ، لوجیکلی، جس کو کوئی کافر بھی نہ انکار کر سکے۔ بہت اچھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہے 80 ہجری کی، توجہ ہے آپ کی؟ کب کی بول حضرت؟ 80 ہجری۔ کربلا کب ہوئی؟ 61 ہجری۔ سرکار کا وصال کب ہوا؟ 11 ہجری۔ حضور کے وصال کے صرف 69 سال بعد ابو حنیفہ پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی صدی میں، اسی صدی میں پیدا ہوا۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین صدی میری صدی ہے، پھر اس سے جڑا ہوا زمانہ، پھر اس سے جڑا ہوا، پھر اس سے جڑا ہوا۔ جس صدی کو حضور نے بہترین صدی کہا اس میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ ایک بات، مشہور روایت کے مطابق 5 صحابہ سے امام اعظم کی ملاقات۔ سبحان اللہ۔ کتنے صحابہ سے؟ 5 صحابہ۔ ایک اور روایت کے مطابق 17 صحابہ سے امام اعظم کی ملاقات۔ کتنے صحابہ سے؟ 17۔ میں نے سادی گل دسو، آج آپ میں سے کسی کو اگر کسی صحابی سے خواب میں یا ظاہر میں ملاقات ہو جائے تو آپ صحابی سے کیا سوال کریں؟ سادی بات، کوئی بچہ اٹھ کے بتا دے، کیا پوچھیں آپ؟ محبت والے یا تو یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ ہمارے آقا دکھتے کیسے تھے، آقا کا حلیہ کیسا تھا، آقا کی زلفیں کیسے تھی، اے آقا کو دیکھنے والی آنکھوں بتاؤ تو صحیح وہ حسن کا تاجدار لگتا کیسے تھا، وہ چلتا کیسے تھا، وہ اٹھتا بیٹھتا کیسے تھا، وہ بولتا کیسے تھا، وہ دکھتا کیسے تھا۔ پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ یہ نہیں پوچھو گے؟ اچھا یہ سارا کچھ پوچھو گے تو یہ نہیں پوچھو گے کہ آقا نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آقا نماز سب سے اہم عبادت ہے، آقا نماز کیسے پڑھتے تھے؟ ابو حنیفہ کسی گلی محلے کے مولوی کا نام نہیں ہے، ابو حنیفہ اس جڑے کا نام ہے جس سرکار نے صحابہ کو ڈائریکٹ دین سیکھا، سرکار کے صحابہ سے دین سیکھا ہے۔ میں
لیکن بخاری تیسری صدی میں لکھی گئی ہے. بخاری کب لکھی گئی ہے؟ حدیثیں ساری مجھے قبول ہے اور درست ہے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، ورنہ تو دین کی ہم عمارت کو کمزور کر دیں گے، نہیں، اعتراض نہیں. لیکن تیسری صدی بخاری دوسری صدی کے اینڈ پہ 194 میں غالباً پیدا ہو گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ پہلی صدی میں چاروں فقہوں کے امام میں سب سے بڑا عمر میں ابو حنیفہ ہے. صحابہ سے دین سیکھا ہے، صحابہ سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ سارے کے سارے ائمہ، کوئی ایک شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ جہاں سے فقہ کا مسئلہ لیتے ہیں، کوئی امام اعظم سے پوچھتا ہے، میں نے کہا، کوئی ہدایہ سے پوچھتا ہے، کوئی کہاں سے مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی کہاں سے پوچھتا ہے. ابو حنیفہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مصطفیٰ کا مذہب کیا ہے. اور یہ ساری کی ساری فقہ اور یہ سارے قانون. میں اسلامک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسلامی شریعت جو ہے نا، اسلامک لا، اس میں میرا پی ایچ ڈی ہے، اور میں اس پی ایچ ڈی سوال اس لیے ہوں، میرا ریسرچ ورک جاری ہے اسلامک لا کے اندر، اور اس سے پہلے میرا سارا بیک گراؤنڈ اسلامک لا کا ہے، فقہ کا ہے. میں خشک تقریر کر کے آپ کو، چونکہ موضوع بڑا خشک ہوتا ہے، صرف اتنی بات بتا دوں، اللہ کی عزت کی قسم، ساری دنیا کے قوانین، حتیٰ کہ جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے قوانین بھی جس جگہ سے نکلتے ہیں اس سرچشمے کا نام قرآن مجید. بے شک بے شک. میرے مصطفیٰ کی سنت کی حجیت بھی قرآن کے سامنے کھڑی ہے. اگر قرآن سے مسئلہ مل جائے تو ہم سنت کی طرف بھی نہیں جاتے. قرآن پہلا سرچشمہ ہے. بے شک. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، نبیوں کا امام اور نبیوں کا مقتدا بنا کے بھیجا. اور میں کہتا ہوں حضرت آپ اس مسجد کے آج سے امام ہیں، کیانی صاحب ان کو مقرر کرتے ہیں، اور ساتھ کیانی صاحب کہتے ہیں مولانا آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری. اللہ نے نبیوں کا امام چنا. اللہ سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے نبیوں کا امام چنا. بے شک. محلے کا امام چنو تو بڑی سوچ سمجھ کے چنتے ہو، نبیوں کا امام چنا، کائنات پوری کا پیشوا چنا. ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا نہیں صاحب اتنے محفل ہو رہی نا، مولانا مجھے کہیں کہ میر صاحب آپ تلاوت کر دیں، ممکن ہے مولوی صاحب تھوڑا نخرے کرے، میرے جا دنیا دار بندہ، یار میں تو تقریر کرنا یا مقررنا، میں تلاوت کرنا. ہمیں تلاوت کرنے کا کام ہلکا لگتا ہے کہ کسی بچے کو تلاوت کرائی سکتے. آؤ قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے کہ تلاوت کرنا کس کی ذمہ داری ہے. رمضان میں نہیں پوچھوں گا کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے نبی پاک کی اس شان کے بعد کہ ہم نے قرآن کتنا پڑھا ہے. میں آپ سے پوچھ کے کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا کہ ساتھ میں ہم میں سے ہاتھ کھڑا کرو کڑے کڑے قرآن پڑھ دو، میں ایسے نہیں پوچھوں گا. یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو شرمندہ کرنا. اور یہ بھی سنو، یہ بھی حضور کا طریقہ نہیں کہ کوئی امام مصلی پہ یا منبر پہ بیٹھا ہو اور لوگوں کو برا بھلا اور گالیاں دے. اللہ اکبر. کسی کی تبلیغ قرآن سے باہر نکل کے نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے. تبلیغ وہی ہے جو قرآن کی تعلیمات اور روشنی کے اندر ہو. بڑے سے بڑا مفتی ہو، محقق ہو، اسے گالی دینے کی اور برا بھلا کہنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. بد زبانی کرنے کی اور بد کلامی کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. ادعوا إلى سبيل الحق. منبر پہ وہ کافر، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ مشرک. میرے مصطفیٰ کا دین تو یہ ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان کے چھوٹے خداؤں کو برا بھلا مت کہو کہ وہ لا علمی میں تمہارے سچے خدا پکارے. دین قرآن امن لے کے آیا ہے، قرآن محبت لے کے آیا ہے، قرآن اخوت لے کے آیا ہے، قرآن بکھرے ہوئے کو جمع کرنے کے لیے آیا ہے، جمع ہوئے لوگوں کو بکھیرنے کے لیے نہیں آیا. قرآن نفرتوں کو مٹا کر محبتیں بانٹنے آیا ہے. قرآن لانے والے نبی نے فرمایا ہے جو خون کے رشتوں کو قطع کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کل پرسوں عید آ گئی ہے، پرسوں ہے یہ ترسوں ہے. فرمایا جو اپنے جھگڑے ختم کر لیں. کہا جو خون کے رشتوں کو جوڑتا نہیں ہے وہ میری امت میں سے نہیں. اللہ کے بندوں، خدا کی قسم، کوئی مبلغ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے،
پرکھنا ہے نا کہ صحیح راستے پہ ہے یا غلط ہے، تو پرکھنے کا پیمانہ مسلک نہیں ہے، پرکھنے کا پیمانہ اللہ کا قرآن۔ اللہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مسلک ہمارا قرآن والا مسلک ہے۔ کون سا مسلک ہے تمہارا؟ قرآن والا مسلک۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کے سارے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ بعض مفسرین نے کہا اس رسی سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور بعض مفسرین نے کہا اس رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کی رسی، اللہ کا نام پکڑ لو، یہ قرآن کہتا ہے نا۔ ہم متفرق ہو گئے، ہمیں بات قرآن کی بھی کریں تو اپنے مولوی سے ویریفائی کرو۔ 4 آیتیں سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، ایک ہی جو میں نے ابھی پڑھی پہلے سپارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع کا اینڈ، دوسرا 151 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، تیسرا آل عمران میں 4تھے سپارے میں، اور چوتھا سورہ جمعہ میں 28ویں سپارے میں۔ ایک ہی مضمون کی آیت میں صرف آیت کا ترجمہ بیان کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کی ذمہ داریاں بیان کی۔ میں نے کہا محلے کے امام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کونسلر چوکیدار کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہاں چھوڑو باقی۔ اللہ پاک نے کائنات کے سب سے بڑے انسان کی ذمہ داریاں، کیا بات ہے، اللہ کے بعد اس سے بڑا، اللہ کے علاوہ اس سے بڑا اور صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اللہ کی مخلوق میں، بالکل اللہ کی مخلوق میں کوئی نہ ان کے برابر ہے نہ ان سے بڑا ہے۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ سب سے بڑی ہستی کی ذمہ داریاں، کوئی آرمی چیف ہے، کوئی صدر ہے، کوئی جج ہے، کوئی چیف جج ہے، جسٹس فلانا ٹمکانا، جو کچھ بھی ہے نیچے نیچے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد۔ نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اس ہستی کی ذمہ داریاں کیا قرآن نے بیان کی؟ بہت اچھے، یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم علیہ السلام فرمایا یا اللہ اسے یہ ذمہ داریاں بھیج دے کے بھیج، وہ نبی پہلا کام یہ کرے کہ تیری آیتوں کی تلاوت۔ سبحان اللہ، نہیں لے لے، سبحان اللہ، تو نہیں لوگ 5 منٹ ٹائم بنتا جائے گا۔ یتلو علیہم، میں نے باخدا کوئی ٹینشن نہیں، میں 2 گھنٹے میں لگا رہا، میں تو لگا رہا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں 5 سے 10 منٹ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا رسپانس سچے والا دیں۔ وہ بھی پتہ چل رہا ہے جہاں ہمارے خوش کرنے سے میں بڑے نارا چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سمجھ کے مار رہا نارا یہ ہے میں پورا بارا سکتا دوسری پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا یہ قاضی علامہ اشتیاق صاحب دراشیف کے فاروق تشہیر عالمی دین بھی بہت خوب، یہ میرے ساتھ بڑے دور دور ہم اکٹھے سفر کرتے ہیں نعت کے لیے خطاب کے لیے۔ ان سے قسم دے کے پوچھ لیں کہ جی جو میں نے آج آپ سے گفتگو کی ہے یہ میرا مزاج ہی نہیں، سیدھے سیدھے طریقے سے ہم بھی بھلے مانس بن کے، وہ کاغذی سے ہی مفکر ہوتے ہیں، ہم کو مفکر تو نہیں ہے، طالب علم ہے تو بن کے ہم بھی سیدھا سیدھا تقریر کر کے آ جاتے ہیں، لوگ بھی بڑا سمجھ دے رہا بڑا بھلے مانس۔ میں آپ سے بالکل کھل کے بالکل زمین دھرتی پہ آپ کے لیول سے نیچے جا کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ بور جتنے ہوئے ہیں اگر تو مزید بور نہ ہو اور اچھے اچھے طریقے سے ہنستے ہنستے آپ یہ موتی لے کے چلے جائیں، مجھے مزید کوئی فتوا نہ دے کے مولوی میں سارا ٹائم ضائع کرنا، ایسا نہیں۔ بس پہلا کام یہ ہے کہ وہ نبی کو ذمہ داری دے کے بھیجا۔ ایک بندے کو وزیر اعظم بناتے ہو نا اور وہ وزیر اعظم بن کے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، جڑے مرضی فارم نال بڑے لیکن وزیر اعظم بندہ بڑھ جائے نا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے کہ بڑے بڑے کام کرتا ہے؟ بڑے ہی کام کرے گا، بڑے کام ہوتے ہیں نا بھائی بین الاقوامی سطح پر، وہ اپنا کچھ طے ہی نہیں کرتا۔ ابھی 4 دن پہلے وہاں سمجھتی کونسل کی میٹنگ پہ کانفرنس تھی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، وہ غریب کا پتر اپنی مرضی سے چل کوئی بھی وزیر اعظم ہو پہلے والا اب والا یا آئندہ اپنی مرضی سے نہیں، سارا کچھ اس کے پروٹوکول ریاست طے کرتی ہے، ریاست طے کرتی ہے۔ ایک بندہ آرمی میں کوئی میجر کرنل بن جائے اس کے لیے پروٹوکول
پروٹوکول ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جنرل اور چیف آف آرمی سٹاف کی تو ہو گیا نا پروٹوکول. ایک بندہ پاکستان کا سفیر بن کے کسی ملک میں چلا جائے, اپنی مرضی کا غریب صاحب ہی نہیں لیتا, ریاست کے مطابق چلتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ سرکاری کسی محکمے میں ملازم ہوں گے, آپ کی وہاں اپنی مرضی نہیں, ایک محکمہ ہے, سروس کی بھی کچھ باتیں ہی نہ کریں بیٹا چپ کرو, پھر ہم بھی بات بڑھتی تھے. محکمہ ہے ہر چیز کا ایک اصول ہے, ضابطہ ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا رہنما بن کے آیا, کیا اس کے لیے ضابطہ کوئی نہیں ہوگا؟ بہت بڑا, سبحان اللہ, ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. ارے 5ویں کلاس کے ٹیچر, پرائمری ماسٹر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پیمانہ ہے, اس کے لیے بھی کوئی میرٹ ہے. انڈر میٹرک کو ٹیچر کوئی نہیں بھرتی کرتا, انٹرینڈ کو پہلے ہوتے تھے, اب کوئی نہیں بھرتی کرتا. کم از کم سی بی ایڈ کو بھرتی کرتے ہیں ٹیچر پرائمری کو پڑھانے کے لیے. حضور نے فرمایا بوہست معلمن, میں ایک سکول کو پڑھانے نہیں آیا, ایک مدرسے کو پڑھانے نہیں آیا, ایک گاؤں کو پڑھانے نہیں آیا, ایک علاقے کو پڑھانے نہیں آیا, ایک قبیلے کو پڑھانے نہیں آیا, ایک زمانے کو پڑھانے نہیں آیا, ایک صدی کو پڑھانے نہیں آیا. لوگوں, میں آمنہ کا لال ولادت سے لے کر قیامت تک, ولادت سے لے کر قیامت تک تمام پیدا ہونے والوں کا استاد بن گیا ہے. وہ اس کو معلمن, ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو نبی محتشم کو ان پڑھ کہتے ہیں. ان پڑھ کہتے ہیں, امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہو. ظالموں, ہم تو پرائمری اسکول کا ٹیچر ان پڑھ نہیں لگاتے, اللہ کو ظالم سمجھتے ہو کہ اس نے ساری کائنات کا استاد ان پڑھ بھیج دیا. کچھ بتایا, میں غلط کہہ رہا ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. پوری کائنات کا استاد بھیجا, کہا یعلمہم الکتاب. 5ویں کی انگلش ان پڑھ نہیں پڑھا سکتا, الکتاب, الکتاب اللہ کی کتاب. 5ویں کی انگریزی میں 50ویں درجے کی انگریزی اور لینگویج ہے. لغت کا 1% بھی اس میں نہیں ہے, لینگویج کا, لٹریچر کا 1% بھی نہیں ہوتا. اسے پڑھانے کے لیے بی اے کی ضرورت ہے. اللہ کے بندو, الکتاب کیا ہے؟ کہا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس قرآن کی عظمت یہ ہے, خشکی اور تری کی ہر شے کا بیان اس میں ہے. وتفصیلا لکل شیء, ہر شے کی تفصیل اس قرآن میں ہے. یہ قرآن ساری کائنات کے علوم کا مجموعہ ہے. یہ قرآن ساری کائنات کے علوم کا سرچشمہ ہے. اس کو پڑھانے والے استاد کو تم ان پڑھ کہتے ہو؟ ہو سکتا ہے ان پڑھ؟ نہیں. چھوڑ دے باقی ساری باتوں کو ایک طرف. ان پڑھ بندہ اتنی بڑی کتاب کا ٹیچر ہو سکتا ہے. اور یہی قرآن کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. سونیا, ہم نے آپ کو وہ سب کچھ پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے. پڑھانے والا اللہ, پڑھنے والے آقا. پھر پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی, سیکھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی. فرمایا پہلا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتک, میرا محبوب ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے گا. اس واسطے نہیں دیو کہ تو تلاوت کرن دی چند ایک کے علاوہ باقیوں کو اگر عادت ہوتی تو خوش چہروں پہ خوشی آتی. ہم وہ کام کر رہے ہیں, اسی طرح نبی پاک نے ذمہ داری ہے. جو صبح صبح قرآن, جس گھر سے قرآن کی صدائیں آتی ہیں, میرے سے لکھوا لو, وہ گھر فتنوں کے دور میں بھی اسلام کے نور سے منور رہے. یہ سفید داڑھیوں والوں سے, سفید بالوں والوں سے پوچھو, ان کے گھروں میں صبح صبح پہلی صدا کس کی آتی تھی, کس بات کی؟ یہ باتیں جو مسجدوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ کسی ڈگری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ قرآن کی اس نور کی وجہ سے ہے جو گھروں میں پڑھا جاتا تھا, محلوں میں جس کی صدایں گونجتی تھی. انٹرنیٹ اور 4G 5G کے زمانے میں جمنے والوں, میرے سمیت خدا کا واسطہ اپنے ایمان کی فکر کرو. ہمارا آنے والا مستقبل نہایت بھیانک ہے. اس وقت پاکستان کے اندر FIA, PTA اور سرکاری اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق 50 لاکھ کے قریب سوشل میڈیا پر توہین رسالت, توہین اسلام,
توہین صحابہ توہین اہل بیت کی پوسٹیں اور لنکس موجود ہیں اور وہ کسی کافر کے نہیں ہیں. 6% اس میں کافر ہیں, باقی سارے کے سارے مسلمانوں کے بچے. جو آیتوں کو آزائے مخصوصہ پر لکھ کر ان کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں, مسلمانوں کے بچے اسلام آباد کے کیسز ہیں, لاہور کے کیسز ہیں, فیصل آباد کے ہیں, پورے کراچی کے ہیں, پشاور, پورے پاکستان کے ہیں. اس نسل کو اگر بچانا ہے تب بھی قرآن سے وابستہ ہونا پڑے. حضور نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری آل. توجہ رکھیں, ایک قرآن اور دوسری آل. ما ان تمسکتم بہما, جو ان دونوں چیزوں سے جڑا رہے ہیں. کس سے؟ کتاب سے, قرآن سے اور آل بیت سے, حضور کی آل سے. قرآن سے اور آل بیت سے, جو ان سے جڑا رہے گا, قرآن سے بھی تعلق رکھے گا, علی کی محبت کو بھی اپنے ماتھے کا جھومر بنائے گا. قرآن سے تعلق رکھے گا, لیکن قرآن کا مولوی ہونے کا دعوے دار بن کر کسی آل بیت کی شخصیت کی بے ادبی نہیں کرے گا تو تب. بے شک بے شک. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بناتا ہوں. میں کبھی زندگی میں یہ نہیں کہتا کہ سیدہ پاک سے محبت کرتا ہوگا, ہماری کیا پتہ کیا چھپا. ہم تو ان کا نام بھی بسر بزم لینا بھی ادبی سمجھتے ہیں. بہت خوب. سجدہ کائنات کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بناتا ہوں. بہت اچھا جی, بہت اچھا. ممکن ہے اس پوری مجلس میں کوئی سمجھے یار یہ کیسی بات کر دی, یہ کیسی بات کر دی. حدیثوں کو پڑھو, بڑے دھیمے انداز میں کہتا ہوں, حدیثوں کو پڑھو. میرے مصطفیٰ کے وسلم کا بیان ہے کہ یہ حدیث ہے, قیامت میں ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا. حضرت نفس نفسی کب کبھی تعلیم ہوگا, کوئی اللہ کا سامنا نہیں کر سکے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا ایک چٹاکی جتنا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, ہر کوئی ایک دوسرے سے مستغنی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اتنی سختی کا ماحول ہوگا, ہر کوئی کام رہا ہوگا. اتنے میں ایک صدا بلند ہوگی, نادى مناد من وراء الحجاب. ایک صدا بلند ہوگی, یا اہل محشر غضوا ابصارکم. ادھر حساب کتاب جاری ہے, عدالت کی پروسیڈنگ جاری ہے, ادھر فرشتہ اعلان کر رہے ہیں, او محشر میں کھڑے نبیوں, رسولوں, صدیقوں, شہیدوں, سیابیوں, او ولیوں, مفتیوں, قاضیوں, مولویوں, ججوں, جمیلوں, سارے آنکھیں نیچی کر لو, سر نیواں کر لو, محمد مصطفیٰ کی شہزادی کی سواری آ گئی. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ سیدہ مائی صاحبہ سلام اللہ علیہ. اب ان کی سواری 70,000 حوروں کے جرمٹ میں ہوگی. سبحان اللہ. پھر بھی کہا کہ نیچی کیا بات, کیا بات. تو جرت کرے جسریدہ تے بولن دی, منہ کھولن دی. اللہ فرمائے قیامت میں کہ آنکھیں نیچی. بعض روایات میں یہ بھی ہے نہ کہ سروس. اللہ اللہ. اپنے سر کو بھی نیواں کرو. بے شک. محمد مصطفیٰ کی شہزادی حیا کی کائنات کی ملکہ کی سواری آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کے ساتھ احترام کا جو رشتہ رکھتا ہوگا, حسنین کریمین کو اپنے آنکھوں کا چین بنا کے رکھے گا, دل کا سکون بنا کے رکھے گا, اور قرآن سے تعلق رکھے گا. یہ اس گھرانے سے بھی جڑا رہے گا. ہم نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کے گھرانے کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا, حضور کے صحابہ کو بھی ہم نے فرقوں میں تقسیم کر دیا, اولیاء اللہ کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے. حتیٰ کہ ہماری بدقسمتی ہم نے توحید کے حسین عقیدے کو بھی فرقوں کی علامت بنا دیا. حضور کی ساتھ جو جان ایمان ہے کہ نہیں, جان ایمان کو بھی ہم نے فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے. آؤ لوگوں مل کر مصطفیٰ کی دہلیز پہ آ جائیں. یہ مت کہو کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں, میں آل کو مانتا ہوں, میں اصحاب کو. آؤ مصطفیٰ کے دروازے پہ, اصحاب بھی یہی ملیں گے, آل بھی یہی ملے گی, اولیاء بھی یہی ملیں گے, صدیقین بھی یہی ملیں گے, قرآن بھی یہی ملے گا, خدا بھی یہی ملے گا. خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر فکر. جو وہاں سے ہو, یہی آگے ہو, تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, ہر بدر کی خان ہوتے ہیں. پھول کیا
میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں جس میں میں دعا مانگتا نہیں، اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میں اپنے مضمون کو نہیں پڑھ سکا، اس طرح کہہ کے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دو چیزیں قرآن اور میری آیت، جب تک ان کے ساتھ تم جڑے رہو گے گارنٹی ہے۔ موبائل تسی لے موبائل تسی لے تے اے نال گارنٹی کارڈ مل جاتے ہیں، اتنے عرصے میں خراب ہو جائے، فلانی چیز ہو جائے تو آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، گارنٹی مل جائے تو بندہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے کہ چلو یار گڑبڑ ہوگی تو میں گارنٹی ہے، اتنے عرصے میں سروس لے سکنا، چینج کرا سکنا۔ مصطفیٰ کریم نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو آپ کو ہر فرقے کا خطیب کہے گا کہ جناب آپ کا عقیدہ ایسا ہے ویسا ہے، آپ پکے جنتی ہیں، لیکن میں آپ کو قرآن کی بات اور مصطفیٰ کریم کے فرمان کی بات بتا کے عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم میرے پاس گارنٹی نہیں، کسی مفتی اور مفتی کے ابے کے پاس جنت کی گارنٹی نہیں، ہاں سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے بابا کے پاس جنت کی گارنٹی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، میں کیانی صاحب، عباسی صاحب، راجہ صاحب، سید صاحب کوئی جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، لیکن حسین کے نانا دے سکتے ہیں، جنت کے وارث مالک ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے، یہ ہے اس اتھارٹی۔ واہ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ اپنے صحابی سے بولے سب ربیہ مان، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کی مرافقت مانگتا ہوں۔ اللہ اللہ، صحابی کا عقیدہ دیکھو، واہ واہ، یہ لوگ ہیں صحابی کا عقیدہ دیکھو، کیا بات، سبحان اللہ۔ پھر دل میں کیا جھومو اپنے نبی کے ساتھ، صحابی کا عقیدہ دیکھو، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت نہیں مانگتا، خالی جنت کے ساتھ، صرف جنت نہیں مانگی، اللہ کے محبوب اگر رب جنت دے تو تیرے گوانڈ میں، جنت وہ چاہیے جو آپ کے پڑوس میں ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تھوڑی سی مجھے لگتا ہے سبحان اللہ، میں بھی حیران ہوں کہ میں آج آؤٹ آف وے گفتگو کر رہا ہوں، تو اب مجھے خیال آیا، ایک میرے بچپن میں کیانی صاحب ہوتے تھے، بڑے جوشیلا خطاب ابزر خشوم کیا اسی گاؤں کے نہیں تھے، بالکل انہی کی روح گئی مجمع میں، مجھے لگتا ہے یہ وہ شاگرد سے میرے دادا جی سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے بچپن میں تو چار مرتبہ انہیں سنا، بڑے جوشیلے خطاب، انگریزی بھی بولتے تھے، جی فارسی، یہ نعرہ صرف جھڑے لا سکتے ہیں، واہ واہ واہ، دنیا دو مخلوقوں کا کم ہی نہیں ہے نعرہ۔ خدا کی قسم علی اس جھڑے کا نام ہے، بندہ نام لے تو ایویں ہی لوگ دے کھڑے ہو، اس کو شجاعت، اس کو بہادری، اس کو حیدری جذبہ کہتے ہیں۔ آج بھی باب خیبر علی کی ضرب کو محسوس کر رہا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں یوم احزاب، یوم خندق، علی نے ایک ضرب لگائی، کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا، مصطفیٰ نے فرمایا علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے، جنہوں نے انسانوں کی عبادت سے علی کی ضرب بڑھ کر اس نظریے کے تھے وہ بابا جی۔ میں عرض کر رہا ہوں مصطفیٰ کریم گارنٹی دے رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا آقا جی پانی رکھا وضو کے لیے، حضور نے فرمایا سن ربیہ کچھ مانگ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگ۔ سبحان اللہ، تقریر ختم ہو گئی سی، یہ بچوں اضافی گل آ گئی، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، دوستی پڑوس مانگتا ہوں، فرمایا اور کچھ اور غیر ذالک، یا رسول اللہ نہیں بس جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس دن سے آپ ہی اگر ہائے ہائے، ساری جنت مانگ لیتا اسے مل جاتا۔ شاہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ اور بھی سرکار نے فرمایا ہاں اب تنگی نامہ پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، اعراض و ماحل پر عطا، اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیرات، آواز پہ آواز لگا، اور بھی کچھ حضور فرماتے اور مانگ، صحابی اور مانگ، جنت کیڑی منگنے اور مانگ، کہ یا رسول اللہ
مجھے یہ کافی ہے، جنت بھی ہو پر آپ کا پڑوس ہو۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اور وہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں پیچھے کالی ٹوپی والے، ان کی محبت کے لیے ایک شعر پنجابی کسی بابے کا شعر ہے، کیا نہیں صاحب؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں اب یہ خواجہ غلام فرید کا ہے یا عبداللہ شاہ کا، مجھے نہیں پتا، کسی پنجابی بابے کا شعر ہے۔ او جنت کسی مضمون پہ ہے، او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ میں نے وہ جنت کیا کرنی ہے آقا جی جس میں آپ نہ ہو، مجھے نہیں چاہیے وہ جنت۔ کیا بات، او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آوے، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو آوے تے جاوے، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے حالت اشتاق کے فرمائے، او جو دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو آوے تے جاوے۔ کیا بات، یہ کوئی کہہ سکتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے مانگ دو کیا مانگتے ہو، جس کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہو۔ اسی آقا نے اعلان کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا، لوگوں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے کے جا رہا ہوں۔ بے شک، کس کو؟ صحابہ کو نہیں، آج کے دور کے لوگوں کو بھی، من پور کے غیور مسلمانوں کو بھی، بارہ اور ترلائی اور گرد و نواح کے شہری اور دیہاتی اور ساری دنیا کے لوگوں کو کہا جنت کی گارنٹی ہے، پر دو کام کرو گے؟ دو کام ہے بڑے آسان آسان، ایک قرآن سے جڑے رہنا، دوسرا میری آل کے قدموں سے جڑے رہنا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا۔ کسی حدیث کو روایت کیا دو صحابہ نے، کسی حدیث کو روایت کیا صرف ایک صحابی نے، کسی حدیث کو روایت کیا 5 صحابہ نے، کسی کو روایت کیا 10 نے، تو حدیثیں متواتر ہوگی۔ اس حدیث کو کم از کم بھی 50 صحابہ نے روایت۔ سبحان اللہ، پورا مجمع سن رہے ہیں نا، 2-4 کلے بندے کے سامنے گل نہیں کی تھی، بات مصطفیٰ کی ہے، روایت پورے مجمع نے کیا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ نوجوان انگریزی پڑھنے والے، یہ لام زبر نون لن تضلوا کا معنی ہے نیور، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور یہ لام نون کے ساتھ جو انکاری ہے نا، نفی ہے، یہ تاکید کے ساتھ اس کا مطلب ہے کبھی بھی گمراہ نہیں ہے، کبھی بھی، جس کو آپ انگریزی میں نیور کہتے ہیں، اردو میں ہرگز نہیں۔ قطعاً وہ بندہ گمراہ نہیں ہوگا جو قرآن سے جڑا رہے گا اور آل سے جڑا رہے گا۔ اس سے مراد یہ ہے آل سے جڑنے کا معنی خالی نعرے مارنا نہیں ہے، علی کا کردار بھی رکھے، حسین کی پکار بھی رکھے، اور کربلا کا کردار بھی رکھے، علی اکبر کی آزان بھی ہو، علی اصغر کی معصومیت کے ساتھ، یہ چھوٹے عمر کے معصومیت کا معنی وہ لے لیجیے گا جو ہم عام طور پہ لیتے ہیں عرفی طور پر، میں کو معصوم اس زمن میں نہیں کہہ رہا، علی اکبر کی بچپنے، علی اصغر کے بچپنے کے ساتھ، عباس کی جرأت کے ساتھ وفا رکھو۔ حسین نے گھر دے دیا، دین پہ آنچ نہیں آنے، آخری کام بھی سجدہ کیا، اور ہمیں سجدوں کی قربت ہی نہیں ملتی۔ یہ آل بیت کا کردار ہے۔ اور دوسری طرف کہا قرآن سے جڑے رہو گے لن تضلوا۔ نبی پاک کرنے کیا آئے؟ قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے، کتاب کی تعلیم دینے، حکمت کی تعلیم دینے اور پاک کرنے کی۔ یہ 4 بنیادی ذمہ داریاں تھیں، ان میں پہلا کام تلاوت ہے۔ آپ نے تراویح میں تلاوت سنی ہے، یہ وہ کام ہے جو نبی پاک کا کام ہے۔ اس سے آگے بڑھے، دوسرا کام ہے تعلیم قرآن، اور تعلیم قرآن خالی قرآن تمنے سے نہیں آتی، پڑھنے پہ بھی اجر ہے، پڑھنے پہ بھی جنت ہے، پڑھنے پہ بھی تمسک ہے، لیکن قرآن صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا، تعویذ بنا ڈنڈے بنانے کے لیے تو نہیں آیا تھا قرآن۔ قرآن بندے نہ سالی پہ نکلنا، مولویوں نے کی بلاؤ سورہ یاسین پڑھن، بابا اور مری کے چھڑ، قرآن مارنے نہیں آیا، قرآن مردوں کو زندہ کرنے آیا۔ روش بدلو، قرآن خانیاں کرانا صرف نہ سیکھو، روش بدلو، قرآن فہمیاں کرنا سیکھو۔ آج مسجد کے اندر قرآن سمجھنے کا فہم قرآن کے 40 روزہ پروگرام شروع کرو، قرآن سیکھو بھی۔ جن کو قرآن نہیں آتا 1 منٹ رکھنا ہے آپ نے، 1 منٹ میں کنکلوڈ ہے نا، اس کنکلوژن میں آگے چلے گا حضرت۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کے لیے جس کی 70 سال عمر ہو گئی ہے وہ اور کس طرح پڑھ سی نہیں، حضور نے اس کا بھی مسئلہ حل کر دیا۔ میں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر۔ خدا کے لیے آ جاؤ، مولانا صاحب سے رابطہ کرو، کہو میں لوگوں کے سامنے شرماتا ہوں، کلیاں پڑھنا چاہتا ہوں،
تو میں انہوں نے پیر پکڑ کے آسان جس کو تساں کی دینے واسطے نظرانہ نہ ہو اس کی فری پڑھاؤ مگر قرآن پڑھاؤ انشاءاللہ میرے پاس آ سکتے جو کہ اتنا پٹرول لائی میں تو روز میں آ سکتا صدیق اللہ آن لائن پڑھنا چاہتا ہے میں فری پڑھا واہ 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 کیا بات قرآن سیدھا پڑھ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ پڑھا ہوا نہیں ہے زبر کو کی جگہ زیر پڑھ دی چھوٹے کو بڑھا دیا بڑے ہوئے کو گھٹا دیا یہ لانے چلی ہے بہت اچھے اور لانے چلی قرآن میں ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی بے شک قرآن سیدھا کر پہلے پڑھنا فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها سبحان اللہ بے شک لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں ہائے ہائے آج تیرا مسلک تیرا عقیدہ کمزور نہیں تھا تیرا عمل کمزور ہو گیا میرا عمل کمزور ہو گیا میں نے قرآن پڑھنا چاہیے آئے قرآن پڑھے خدا کی قسم تیرا عقیدہ قرآن میں لکھا پڑھے گا تو پتہ چلے بے شک اور آخری کام یہ ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے نبی تمہیں پاک کرتا ہے پاک کر پاکیزگی باطن کی ذہن کی فکر کی تب بالیدگی ملتی ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو پڑھیں آپ کے پاس چائنا سے خط آ جائے آپ کے کسی دوست کا اور وہ صرف چائنیز جانتا ہو اور آپ چائنیز نہ جانتے ہو تو آپ کیا کریں گے اسے بس کہیں گے میرے دوست کا خط ہے خوشبو لا کے جیب پا لے سکتے کسی جاننے والے سے آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں یہ جو تھمن آ جڑے بیٹھے ہیں سفید داڑھی ہے پیچھے نہ دیکھو مجھے بتائیں آپ کے بچپن میں گاؤں میں تھوڑے لوگ پڑے ہوتے ہوں گے جب کسی کا خط آتا تو مائیاں لے کے گھر گھر جاتی تھی کہ نہیں منشی جی ماسٹر جی خط پڑھی تو سوکرا کیوں خط آیا کسی بات کا جن کا خط رات کو ملتا تھا میں دیہاتی علاقے کا رہنے والا ہوں وہاں لوگ دن کو دکانیں شہر میں تھی دکانوں کے پتے پہ خط آتے تھے تو شامی دکاندار کار جس نے مانے سے تو جانے خط پکڑائی جانے سے تو کئی باری نماشا تو بعد خط کار پہنچنا سے تو مائی کسا ہے میں نے خط پکڑیا ساڑھے بڑے پڑھا پڑے سے انہوں نے بڑھا جانی سے پتر خط پڑھی 10 بڑے بچے نہ خط آئی کوئی بھی پکڑا سے اور صبح ہونے کا انتظار نہیں تھی کرتی واہ 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 یہ میرے اور تیرے نام رب کا خط ہے اللہ بے شک پیغام خدا کا پیغام ہے خدا کا خط ہے میرے اور آپ کے نام آج تک 50 سال 45 سال 60 سال عمر ہو گئی ہمیں کیوں نہیں بے چینی ہوئی کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے اس کتاب میں اس خط میں کیا لکھا اور اس بے چینی کے درد کو پیدا کر لیں اور علماء کے ساتھ اپنی مجلس اور تعلق اور احترام کا رشتہ بنا لیں اور جو قرآن ہم خط پڑھانے اس کے پاس جاتے ہیں جو پڑھنا چاہتا ہے چائنیز خط اس سے پڑھائیں گے اور چائنیز زبان جاننا ہے وہ عربی بولوی جاننے سب نہیں چنگے لگنے پھر بھی نہ کلاوے نہ کلوا کے سیکھو یا کسی اور سورس کو عربی سیکھ لو قرآن پڑھو قرآن کا پیغام میرے اور آپ کے نام ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق آمین میں نے جتنا پلان کیا تھا اس سے میں نے 20 سے 25 منٹ زیادہ ٹائم آپ کا لے لیا معذرت خواہ ہوں لیکن میرا کوئی شوق اس کے سوا نہیں تھا کہ میں اپنے آقا کے پیارے پیارے امتیوں جو اپنے آقا کے نام پہ آدھی رات تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آقا کی کوئی نہ کوئی بات کوئی پیغام مزید دے جاؤں اگر آپ پہ گرام گزرا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں یہ بات اچھی ہو گئی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق آمین آمین آمین